کیا اس میں جہاں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، انہوں نے دیکھیں، میں ایک تو بہت ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے کہ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جہاد فرض ہو گیا ہے اور یہ چاروں طرف سے جو مختلف قسم کے فتوے آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ کام ریاست کے ہوتے ہیں، کچھ کام حکومت کے ہوتے ہیں، ریاست اور حکومت۔ فوج تابع ہوتی ہے حکومت کی۔ آپ فوج سے یہ امید نہ رکھیں کہ فوج اپنے طور پر کوئی بھی کارروائی کرے گی۔ فوج کو حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے اور حکومت آپ کی طاقتور ہونی چاہیے۔ ہر چیز کا ملبہ فوج پہ ڈال دینا کہ فوج نے نہیں کیا، فوج یہ کام کر لے، یہ نامناسب۔ آپ کی حکومت کتنا احتجاج کرتی ہے۔ بلوچستان کا معاملہ ہوا تو مودی نے ریڈ فورٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم بلوچستان میں علیحدگی پسندی کو تقویت دیں گے۔ میں ایک عام پاکستانی سوچتا رہا کہ شاید آنے والے دنوں میں نااہل اور قاتل اور جو کیا نام ہے اس کا، نواز شریف، اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گا، لیکن نہیں آیا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ پھر کہیں سے تو جواب جائے گا۔ تو پھر ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے گجرانوالہ گیریزن میں جناب قمر باجوہ صاحب نے ان دنوں میں بھارت کو ایک میسج دیا تھا تقریر میں۔ فوج کا کام یہ نہیں ہوتا، لیکن جب حکومت ہی کمزور ہوگی تو اس طرح سے پھر ہم لوگ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن پر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آج بھی میں بڑی بے چینی دیکھ رہا تھا، احسن اقبال صاحب پہلو پہ پہلو بدل رہے تھے، بے چین رہتے ہیں لوگ۔ یہ فوجیوں کے درمیان یا فوجی تقریب میں یا شہداء کے درمیان جب بیٹھتے تو بے چین ہو جاتے ہیں، بے چین۔ کوئی بزرگ تھے بہت بڑے، ان کا نام تھا جناب بہت بڑے بزرگ تھے، جس وقت نام ان کا یاد نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے یہ فرمایا تھا، حضرت مالک۔ تو ان کی محفل میں ایک آدمی بہت بے چینی کے ساتھ ان کی آواز سن رہا تھا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں یہاں بیٹھنے میں تکلیف ہے تو چلے جاؤ، کیونکہ میں اپنے الفاظ واپس نہیں لے سکتا اور میں اپنے خطبے میں تبدیلی نہیں لا سکتا، لیکن تم بے چین ہو تو شاید تمہیں ہماری محفل اچھی نہیں لگے۔ تو یہ جو بے چینی ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس میں آدمی پہلو بدل رہا ہوتا ہے۔ تو احسن اقبال صاحب بھی بے چین تھے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو یوم دفاع کی تقریب میں پرویز رشید کا منہ اترا ہوا تھا اور خواجہ آصف صاحب کا منہ اترا ہوا تھا یہاں پر بھی۔ تو انہوں نے ایک بہت اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے ماضی قریب میں بہت نقصان اٹھا لیا، اب دشمن کی پسپائی اور ہماری ترقی اور کامرانی کا وقت ہے۔ ہم نے بہت نقصان اٹھا لیا، ہم نے 70,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، ہم نے پیش کیا ہے، اور آپ ہم سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ ڈو مور تو نو مور، بہت ہو گیا، مطلب اب نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کیا ہے، آپ نے ہر بار یہی کہا کہ آپ توقعات پر پوری نہیں اترے، حالانکہ ناکامیاں آپ کی ہیں، ناکام آپ ہوتے ہیں، اپنی ناکامی کا ملبہ اور ذمہ داری آپ پاکستان پر ڈال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بٹوین دا لائنز یہ کہا ہے کہ دیکھیں بھئی ہمارے دشمن کوئی بھی حربہ آزما لیں لیکن انشاءاللہ ہم متحد رہیں گے، اور ہمارا دشمن یہ جان لے کہ ہم کٹ مریں گے لیکن پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع ہم اپنے لہو سے کریں گے۔ پاکستان کی بات ہوئی ہے آج، لہذا میں پہلے سے ہی اس خطاب پر تبصرہ کرتے ہوئے کچھ سو کالڈ انٹلیکچوئلز کو اور وہ سوئی بچھا کر اس پر بٹھانے کی کوشش کرنے والوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ شاید یہ کہیں گے کہ نہ فلسطین کا ذکر ہوا، نہ شام اور سیریا کا ذکر ہوا، نہ میانمار کا ذکر ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ او بھائی یہ ہمارا یوم دفاع تھا بھیا، ہمارا۔ آج کا دن چونڈا کے محاذ پر شہید ہونے والوں کی یاد کا دن ہے، آج کا دن BRB نہر پر شہادت کا درجہ پانے والے راجہ عزیز بھٹی کی یاد کا دن ہے، آج آپریشن دوارکا میں جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا جو ان کا دن ہے، آج ان کی بات کرنی ہے، آج پاکستان کی بات کرنی ہے۔ پاکستان ہمیشہ کرتا ہے سب کی بات، آج پاکستان کا دن ہے۔ پاکستان نے دفاع کیا تھا اپنا، ہم سے کہا گیا تھا ہم ناشتہ یہاں پر کریں گے، ہم نے ایسا ناشتہ کرایا بھارتیوں کو کہ وہ زندگی بھر ہمارا ناشتہ بھولیں گے نہیں۔ تو یہ آج ہمارا دن تھا، لہذا آپ قوات رکھیں کہ جی
فلسطین کا ذکر ہو، شام کا، اور یہ سربراہ مملکت کا خطاب نہیں ہے، یہ فوجی سربراہ کا خطاب ہے جو اپنی سرحدوں کے مطابق گفتگو کر رہا ہے اور خطاب کر رہا ہے. اور ہماری سرحدیں میانمار سے نہیں ملتی جا کر، ہماری سرحدیں فلسطین سے نہیں ملتی، نہ ہماری سرحدیں شام سے ملتی ہیں. جہاں سے ملتی ہیں ہم نے ادھر تک کی بات کی ہے، کیونکہ ہمیں ابھی اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے. تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ کہنے والے بہت کچھ کہیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم حکومت اور دیگر اداروں کے ساتھ بہت سی ایسی اصلاحات پر ہم رابطے میں ہیں جن کے بغیر کوئی بھی قومی ایکشن پلان یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا. مجھے یاد اچھی طرح کہ جنرل راحیل شریف صاحب جب فوجی سربراہ تھے، اب تو ریٹائر ہو چکے ہیں، تو انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا آخری دنوں میں. تو اس کا آج ذکر کیا ہے قمر باجوہ صاحب نے. انہوں نے کہا بھی دیکھیں، جب تک اصلاحات نہیں ہوں گی، ریفارمز نہیں ہوں گی، اس وقت تک کوئی بھی ایکشن پلان وہ آپ جو بھی بنا لیں ٹیبل پر بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. تو اصلاحات کرنی ہوں گی، ریفارمز آنی ہوں گی، اور ان میں تعلیمی درسگاہوں اور مدرسوں کی اصلاحات. ابھی آپ نے دیکھا ہے نا کہ کراچی یونیورسٹی سے پکڑے گئے لوگ، اس سے پہلے بھی ایک MBA کا طالب علم پکڑا گیا تھا، مدرسے سے لوگ گرفتار ہوئے. تو انہوں نے کہا اس میں ہمیں یہ ریفارمز لانی ہوں گی، یہ چیک کرنا ہوگا، ریکارڈز دیکھنے ہوں گے، اور اس کے بعد دہشت گردوں کی جو سرکوبی ہے اس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں قانونی اصلاحات بھی کرنا ہوں گی. اب دیکھیں یہ سب وہ تجاویز پیش کر رہے ہیں. کرنا کس نے ہے؟ کرنا حکومت نے، فوج نے تو نہیں کرنا حکومت نے. ان کا کام ہے تجویز پیش کرنا. آج کے دن یہ دن ہے شہداء کا دن، تو آج یہ ان کا حق بھی ہے، فرض بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے کہ وہ جو محسوس کرتے ہیں وہ بیان کریں. اور حکومت کے لوگ موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو یہ باتیں کہنی چاہیے تھی. بہرحال میں نے ذاتی طور پر کمی محسوس کی ہے، لیکن خیر اس سے پہلے کوئی ایسے 6 ستمبر کو یا 7 ستمبر کو جو یوم فضائیہ کا دن ہوتا ہے، انشاءاللہ کل ہوگا، مثال ایسی نہیں ملتی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر مثال نہیں ہے تو مثال نہ بنائی جائے، مثال بن بھی سکتی ہے. لیکن میں نے کبھی محسوس کی کہ آج وزیر اعظم کو ہونا چاہیے تھا تقریب میں، کیونکہ اب یہ جو اس وقت ہم سچویشن ہماری ہے، سچویشن اس وقت بڑی ہماری بہت یوں سمجھ لیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ گینے کی طرح ہے. بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں قدم اٹھانے ہیں. افغانستان سے بھی ہمیں مزاحمت کا سامنا ہے، بھارت وہاں پر اپنا کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہمیں چین ہمارا جو دوست ہے اس کے کان بھرے جا رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی نہیں ہوگی. اسی طرح سے ایران کی طرف سے ہمیں ناراضگی ہے. تو یہ صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ وزیر اعظم اگر اس تقریب میں ہوتے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروٹوکول یا جو ایک رول ہوتا ہے، جس کو جو بک میں لکھا ہوتا ہے، کبھی اسے ہٹ کے بھی چلا جانا چاہیے. ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے چلے گئے تھے انڈیا، ان کو بلایا نہیں تھا، لیکن اس وقت کشیدگی عروج پر تھی تو وہ کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے چلے گئے تھے، اور اس میں بھی بہت سارے معاملات حل ہو گئے تھے. تو اسی طرح سے اگر جب کشیدگی ہوتی ہے، حالات صحیح نہیں ہوتے، تو فوج کا مورال بلند ہوتا ہے. ادھر شہیدوں کی فیملی تھی، پرائم منسٹر آتے تو بہت اچھا ہوتا. اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری کوششیں ہیں، بے بہا ہماری قربانیاں ہیں، 2 دہائیوں پر محیط ہم نے جنگ کی ہے، اور اس کے باوجود آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے افریت کا بلا تفریق مقابلہ نہیں کیا. یہ دیکھیے یہ جملے بہت اہم ہیں. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ دہشت گردی کے افریت کا مقابلہ نہیں کیا، بلا تفریق. یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے، بلا تفریق. بلا تفریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کو اچھا سمجھا اور کچھ کو برا سمجھا. یعنی ہم پہ الزام لگاتے ہیں نا، حقانی نیٹ ورک کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے، فلاں چیز کو. ہم نے تو ایک ہی حقانی کو سپورٹ کیا تھا بھائی، اس کا نام تھا حسین حقانی. وہ ایسا نکلا کہ اس کے بعد سے ہم نے کسی بھی حقانی کو سپورٹ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ حسین حقانی صاحب کو ہم نے ایمبیسڈر بنا دیا تھا. ایمبیسڈر بنا کر جو ہم نے بھگتا ہے ایک حقانی صاحب کو، اس کے بعد ہم نے کسی حقانی کو نہیں سپورٹ کیا. تو یہاں پر یہ بلا تفریق کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ امریکہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں. برکس کنونشن کے اندر پاکستان پہ الزامات لگائے گئے. گو کہ کل دفتر خارجہ نے، خرم دستگیر صاحب بھی آج تقریب میں موجود تھے، انہوں نے بھی، اور یعنی دیگر حکومتی زوما نے اس کو مسترد کیا ہے اور کھل کر مسترد کیا ہے. اچھی بات ہے. اور یہ کوئی آپ نے احسان نہیں کیا کیونکہ ہم یہ کر ہی نہیں رہے. دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہیں ہے پاکستان. لیکن جو تنقید کی گئی برکس کانفرنس میں اس کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ بلا تفریق کا لفظ، یہ ہم سے نہ کہیں آپ. ہم نے وہ کچھ کیا ہے پاکستان میں، بلا تفریق کا تو لفظ استعمال ہی، ہم نے تفریق ہی نہیں برتی ہے.
ہم نے ہر دہشت گرد کی کمی گاہ پر چھاپے مارے ہیں، پکڑا ہے، گرفتار کیا ہے، اور ہم نے، اگر آپ دیکھیں، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر ہم تمام نظریات کو بالائے طاق رکھ دیں تو بہت سے ایسے پاکستان میں سیاسی رہنما اور جن کو جہادی رہنما بھی کہا جاتا ہے، وہ ایسے جن کے بارے میں خاص طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ جیسے فوج انہیں سپورٹ کرتی ہے. اچھا بھائی، لیکن اب وہ نظر بند ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فوج سپورٹ کر رہی ہے ان کو؟ نہیں کر رہی ہے، نظر بند ہے. تو فوج کسی کو سپورٹ نہیں کرتی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آرمی اخلاقی مدد بھی نہ کرے. اس کا جواب آگے انہوں نے دیا ہے. میں ایکچوئل آپ کو ورڈز بتاتا ہوں جو کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہے. انہوں نے کہا بھی دیکھیے، بہت اچھی بات کی قمر باجوہ صاحب نے، اور یہی لہجہ اختیار کرنا چاہیے تھا پاکستان کے آرمی چیف کو، کیونکہ یہ براہ راست آرمی سے متعلق بات ہے. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نے اس جنگ میں کچھ نہیں کیا تو پھر دنیا کی کسی ملک نے کچھ نہیں کیا. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہم اچھے نہیں تو تم بھی اچھے نہیں. مطلب آپ ہم سے کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ہمارے گھروں میں کتنی لاشیں گئی ہیں. میں صرف فوجی جوانوں کی بات نہیں کر رہا سر. فوجی جوان تو محاذ پر تھے، ہیں، ڈٹے ہوئے، لیکن جو سویلین شہید ہوئے ہیں امام بارگاہوں میں، ہم نے کس کی لاش نہیں اٹھائی ہے؟ مون مارکیٹ سے اٹھائی ہے، قصہ خوانی بازار سے اٹھائی ہے، کراچی میں جلوسوں میں، جلسوں میں، یہاں تک کہ جو تدفین ہو رہی ہے اس پر بھی حملے ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، پولیس پر حملے ہو رہے ہیں، ٹریفک پولیس والوں پر ہو رہے ہیں. 3 پولیس اہلکار افطار کر رہے ہیں، روح افزا پی رہے ہیں، اس میں خون ان کا شامل ہو گیا، ان کے سر پہ گولی ماری. کوئٹہ میں پولیس اہلکاروں کو مارا، پشاور میں پولیس اہلکار. تو یہ ہم بھگت رہے ہیں، ہم نے جانے دیے ہیں. آپ کے کتنے امریکنز مارے گئے ہیں؟ آپ کے کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں؟ ہمارے یہاں تو شہادتیں، ہمارے تو شہادتوں کا ایک کارواں ہے. بچے شہید ہوئے ہیں ہمارے یہاں، 150 بچے شہید ہوئے ہیں پاکستان میں. 150 آرمی پبلک اسکول کے بچے شہید ہوئے ہیں. امریکہ کے، میں کسی کے بچے، سب کے بچے اللہ محفوظ رکھے، لیکن کیا اس جنگ کا خراج امریکہ نے ادا کیا ہے؟ پاکستان نے کیا ہے. ہم نے محدود وسائل کے باوجود بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ ہمارا ہی کمال تھا، کیونکہ ہمارے ہاں جذبہ ایمانی ہے. ہم نے ایمان کے جذبے کے ساتھ لڑائی لڑی ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے ہوں گے ناظرین محترم، کیا آپ کے خیال میں نہیں ہوگا کہ کتنی تکلیف آرمی کو ہوئی ہوگی؟ کیونکہ ایک زمانے میں ایک تحریک چلی تھی کہ فوج مرتد ہے، اور فتوے یہ آ رہے تھے کہ جن کو مارنے جا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، تو فوج کیوں ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے؟ اس پر بڑے سیشنز ہوئے، بحثیں ہوئیں، اور بتایا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ مرتد یہ نہیں ہے، یہ خوارج ہیں جن سے لڑائی ہو رہی ہے. یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت مسلمان نہیں ہے. کربلا میں کیا تھا؟ حق اور باطل کا مارکا تھا. آنے والے ہیں کربلا کے دن، اسی لیے کربلا ہر دور میں زندہ ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان کو مار دیا. کربلا زندہ رہے گی ہر دور میں، کیونکہ کربلا یہ بتاتی ہے کہ حق پر ثابت قدم رہنے کا مطلب صرف اپنی شناخت مسلمان ہونا نہیں ہے، بلکہ حق پر ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط کو غلط کہا جائے، صحیح کو صحیح کہا جائے، اور کسی فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کی جائے. یہ ہے حق. لہذا امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز بھی قائم کر رہے تھے، صبر بھی کر رہے تھے. نمازیں وہاں بھی پڑھی جا رہی تھیں، فرات کے اس کنارے بھی نماز پڑھی جا رہی تھی، لیکن وہ باطل تھے، یہ حق تھے. لہذا فوج اس مشکل دور سے گزری ہے، اور چونکہ میں بھی اس کا گواہ اس طرح سے ہوں کہ یہ وہ دور تھا جب جنرل مشرف صاحب کی حکومت تھی، اور اس میں کیبنٹ میں حصہ میرا تھا، اور اس وقت یہ بحث تھی، اور جناب اشفاق پرویز کیانی صاحب جو آج تشریف فرما تھے وہ اس وقت ISI کے سربراہ تھے، اور یہ بحث تھی کہ یہ جو پیمفلیٹس بانٹے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ فوج مسلمانوں کو مارنے جا رہی، تو اس میں کیا تھا کہ کچھ لوگ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر رہے تھے. تو ایسے موقع پر سمجھایا گیا، بتایا گیا، علماء کرام سے رہنمائی لی گئی، تاریخی حوالے دیے گئے کہ یہ خوارج ہیں، خوارج. اور خوارج کو مارنا ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی خارجی کو مارا اس نے بدترین شخص کو مارا، اور جو کسی خارجی کے ہاتھوں شہید ہوا وہ بہترین شہید ہے. اور یہی بات آج انہوں نے کہی ہے کہ ہم آپریشن شیر دل سے لے کر راہ راست، راہ نجات، ضرب عزم، اور اب رد الفساد تک ہم نے ایک ایک انچ کی قیمت اپنے لہو سے ادا کی.
اور اب میں یہ کہتا ہوں, بہت اچھا جملہ تھا ان کا, انگریزی میں انہوں نے کہا کہ اور اب میں یہ کہتا ہوں, ناؤ دا ورلڈ مسٹ ڈو مور. اب دنیا کو ڈو مور کرنا ہے, اب دنیا کرے. ہم نے تو بہت کر لیا, ہم نے بہت کر لیا, ہم نے بہت کیا ہے, بے انتہا کیا ہے, اپنی بساط سے بڑھ کر کیا ہے, اپنے حالات سے بڑھ کر کیا ہے, اپنے وسائل, محدود وسائل کے باوجود ہم نے ساتھ دیا ہے. اور یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے, ہماری تھی نہیں, لیکن ہم نے اس کو اپنایا آپ کی خاطر, دنیا کی خاطر, دنیا کے امن کی خاطر ہم نے اس جنگ کو اپنایا. یہ ہماری جنگ نہیں تھی, لیکن ہم نے اپنایا. اور اپنانے پر اب ہمیں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں بھی دہشت گردوں کا صفایا کرنا تھا. لہذا ہم نے اس کو اپنایا. انشاءاللہ ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے, یہ قمر باجوہ صاحب نے کہا. اور اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ پاکستان امن کا گہوارہ نہ بن جائے. یہ آج عزم دہرایا انہوں نے, اس لیے اس کو تجدید عہد وفا کا دن کہا گیا ہے, کیونکہ یہ وفا کا یہ شہداء کے خون سے ایک عہد کا پاس ہے کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں. ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے یہ نہیں فرمایا, بڑا پیارا لفظ ہے, فرما سکتے تھے, وہ فرما سکتے تھے, کیونکہ اصولی طور پر لفظ تو یہی ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے جینا ہے. انہوں نے کہا ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے جیتنا ہے. آنے والی نسلوں کے لیے تو نواز شریف صاحب کو جینا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں جیتنا ہے. ہمیں جیتنا ہے, ہم میدان میں اترے ہیں جیتنے کے لیے. عالمی طاقتیں اگر اس کام میں ہمارے ہاتھ مضبوط نہیں کر سکتی تو نہ کریں, لیکن اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار بھی ہمیں نہ ٹھہرائیں. آپ مت کریں ہمارے ہاتھ مضبوط, لیکن آپ یہ جو مسٹر اورنج ہیں, کیا نام ہے ان کا, ٹرمپ, یہ ہمیں اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں. ان سے خود تو کچھ ہو نہیں رہا, تو یہ ناکام ہے, نامراد ہے, تو یہ ہمیں ذمہ دار نہ ٹھہرائیں. آج کا پاکستان دہشت گردی کے خلاف کامیابی کی روشن مثال ہے, اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کر دیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم ناکام ہوئے, ہم سے مراد فوج, ہم سے مراد ہم, اس ہم میں ہم سب ہیں, کیونکہ ہم سب آپریشن رد الفساد کے سپاہی ہیں. انہوں نے کہا اگر ناکام ہوئے تو پھر اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. جناب قمر باجوہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم بلوچستان کا ذکر کیا, کیونکہ بلوچستان سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ بلوچستان ریجمنٹ کا بھی حصہ رہے, اور ابھی آپ کچھ دن پہلے کمانڈر ان چیف کے بیجز بھی لگائے گئے ہیں بلوچستان میں. تو آپ نے کہا کہ بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش دشمن کر رہا ہے. تو پہلے تو انہوں نے دشمن کہا, اور پھر انہوں نے کہا کہ میں دشمن عناصر کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ ان کے گھناؤنے عزائم سے آگے ہیں, اور ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر انہوں نے تمام قومیتوں کا نام لیا, جس سے مجھے بہت اطمینان ہوا. ناظرین میں یہی کہتا ہوں, سب کا نام لینا چاہیے. انہوں نے پنجابی, پٹھان, سندھی, بلوچی, کشمیری, گلگتی, سب کا نام ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ہم سب اپنی قومیتیں ایک طرف, لیکن جب ہم لڑتے ہیں نا تو ہم پاکستانی ہوتے ہیں. پاکستانی بڑے لڑیا جن کی صحیح نہ جاوے مار. تو انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان کے لیے اسی طرح خون دینے کو تیار ہیں جس طرح بلوچستان کے بیٹوں نے اپنے پاکستان کے لیے. کتنے پیارے الفاظ ہیں, کتنا داد رسی کی گئی ہے بلوچستان کے لوگوں کی یہ کہہ کر کہ جیسے بلوچستان کے بیٹوں نے اپنے پاکستان کے لیے دیا. ہمیں بلوچستان کے غیور عوام پر فخر ہے. یہ اسٹیٹمنٹ وقت کی ضرورت تھا ناظرین محترم, کہ مگر یہ حکومت کی طرف سے آنا چاہیے تھا. ہم ہر چیز کی توقع قمر باجوہ صاحب سے, فوج سے, رینجر سے, مطلب دفاعی اداروں سے ہم کیے بیٹھے ہیں. یہ گورنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن تھینک یو قمر باجوہ صاحب کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا, اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں اور علیحدگی پسندوں کو ہم نے یکسر طور پر مسترد کر دیا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دشمنوں کی کوششوں کا مقصد, ابھی چند دنوں پہلے یہ کھیل کھیلا گیا ہے جس پر مجھے آج بات کرنی تھی, تو آج ہمارا پروگرام نہیں ہو سکا, لیکن کل میں اس پر بات کروں گا. دشمن کا جو ایک خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کو نشانہ بنایا جائے. 2 دن سے, یعنی اتوار کو دی نیوز اخبار جو نیلے پیلے کا ہے, اس میں سی پیک کے خلاف ایک مضمون شائع ہوا, اور اس میں جن کی رائے سنیے گا. سی پیک ایک منصوبہ ہے بھائی, کوئی اقتصادی ماہر, کوئی دفاعی ماہر, قیصر بنگالی اور شرمین عبید چنوائے اس پر بات کر رہی ہیں.
تو انہوں نے کہا یہ سی پیک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس طرح پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ساتھ پاک چین دوستی پر ضرب لگائی جا رہی ہے. مس انفارمیشن جس کو ڈس انفارمیشن بھی کہا جائے, یہ کوششیں ساری ہو رہی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک چین دوستی باہمی احترام پر استوار تعلقات کی درخشاں مثال ہے. بہت پیارا جملہ. اب یہ ان خدشات کا بھی جواب دے دیا ہے. کل سے میں دیکھ رہا ہوں ایک تو یہ سوشل میڈیا میں خبریں اس طرح سے آتی ہیں کہ انسان فوراً بھئی یہ آگے بڑھا دو. حالانکہ حدیث ہے کہ جو سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اب کل سے ایک چل رہا ہے کہ چین بھی پاکستان سے الگ ہو گیا ہے اور چین کے بھی کان بھر دیے ہیں بھارت نے. جو چینی صدر نے مودی کے ساتھ سلوک کیا ہے نا ناظرین موجود, یہ جو آج میرا پروگرام نہیں ہوا میں آپ کو کل ضرور بتاؤں. مطلب ذلیل کر دیا بس. ویسے تو وہ شخص ہے ہی ذلیل, مطلب بدی اس کا نام مودی کسی نے رکھ دیا لیکن اس کو ذلیل کر کے بھیج دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات بہترین ہیں اور سی پیک جو ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کا سرمایہ ہے. انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے. ہم نے 40 سال کی بد امنی کے باوجود قومی تشخص کو اور وحدت کو سنبھال کے رکھا. ہم سے بھی بہت زیادہ وسائل رکھنے والے ممالک ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئے, پاکستان نے اپنی وحدت کو سنبھالا. بالکل صحیح بات. ہم جنگ اور دہشت گردی کے خلاف ہیں. نہ ہم جنگ چاہتے ہیں اور نہ ہم دہشت گردی. یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے جو پاکستان سے گیا ہے پوری دنیا میں. ہم جنگ اور دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے کوئی وار اور ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے کوئی بھی ٹیررزم یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی. ہم دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ عزت اور برابری کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں. زیر ہو کر نہیں, دب کر نہیں, عزت کے ساتھ, برابری کے ساتھ. کشمیر کا آپ نے ذکر کیا اور کہا کہ کشمیر پر کھلی ناانصافی اور ہمیں دو لخت کرنے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں باجوہ صاحب. آپ نے نام لیا, آپ نے نہیں کہا دشمن, آپ نے کہا ہمیں دو لخت کرنے پر بھارت کا کردار سب کے سامنے ہے. یس, 1971 میں ہمیں دو لخت کیا ہے بھارت کا کردار سب کے سامنے. اور اب اس کوشش میں دہشت گردی کی کھلی معاونت کر رہا ہے وہ, اور ہمارے پانیوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو اس میں کشمیریوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سب ان کی حالت زار پر دل گرفتہ ہیں, افسردہ ہیں, دکھی ہیں, اور دونوں ممالک کے کروڑوں عوام کی فلاح دائمی امن سے وابستہ ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لائن آف کنٹرول پر معصوم اور نہتے شہریوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ نشانہ بنانے کا عمل بند کیا جائے. ہندوستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود لاکھوں نوجوانوں کی پرامن جد و جہد پاکستان یا آزاد کشمیر کی در اندازی کی محتاج نہیں ہے. برہان وانی کو ضرورت نہیں کہ پاکستان سے مدد آئے. بزدار صاحب کو ضرورت نہیں کہ پاکستان سے مدد آئے. انہیں جنگ لڑنا آتا ہے اور وہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. لہٰذا ہم پر یہ الزام مت لگائیں کہ ہم در اندازی کر رہے ہیں یا ہم ان کی عسکری مدد کر رہے ہیں. وہ خود لڑ رہے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں, لیکن ہم ان کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کرنا نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کا ساتھ ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا, وقت میرے پاس تھوڑا سا محدود ہے, کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک بریک کی طرف جانا ہے لیکن دو تین باتیں بڑی اہم ہیں اور وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا, کیونکہ اس میں کشمیر کے ساتھ ساتھ ایک